الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حدیث کی کئی کتابوں میں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ مسند احمد تقریباً حدیث کی ہر کتاب ہے یہ حدیث موجود ہے کہ لا يدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا آتی ان رشتہ داری کو توڑنے والا قطع تعلقی کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود الوداعی رمضان المبارک کا یہ جمعہ
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے حصول جنت، جہنم سے بچاؤ، آخرت کا آسان ہونا، قبر کی زندگی کا آسان ہونا، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ سارا مہینہ گزرا، یہ محبتیں، یہ رونقیں، یہ خوشیاں، کہیں سحری کی خوشی، کہیں افطاریوں کی خوشی، کہیں سارا دن روزہ رکھنے کی خوشی، کہیں رات کا قیام کرنے کی خوشی، قرآن پڑھنے کی خوشی، قرآن سننے کی خوشی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خوشی۔ ایک خوشی کو تو میں آپ کو بتاؤں، مقصد کیا ہے کہ جنت مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی کہ کوئی بندہ جنت سے محروم ہو جائے۔ آپ نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے بہت سے فرامین کہ جس سے انسان محروم ہو جائے جنت سے اور دوزخ میں چلا جائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، خبردار کیا۔ اور آپ نے فرمایا یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ جنت میں قطع تنقید کرنے والا نہیں جائے۔ یہ جناب میرے محترم بھائی، ماں بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، یہ حدیث کلمہ پڑھنے والا، نمازی، روزے دار، حدیثہ، عمرہ کرنے والا، دین کے کاموں میں دلچسپی کرنے والے کے بارے میں، کیونکہ روزہ رکھ کر، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آخرت کا ثواب ہو۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں عطا دیتا ہے، دو خوشیاں۔ ایک روزہ افطار کرنے کے وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ رب دیتا ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسری خوشی کا ہوگی بتائیں جنت میں جب ہم اللہ کا اندہ لقائی ربی ہی اپنے رب کی ملاقات کے، اگر جنت میں بدل جائے گی نا تو ملاقات کیسے ہوگی؟ ذرا دیکھیں نا، جنت سے باہر ہی کھڑا کر دیا جائے اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس جناب زکات صدقات دینے والے کو، پورا رمضان محنت کرنے والے کو باہر کھڑا، چل کھڑا ہو جا باہر، جنت کا دروازہ بند ہے۔ ایک جرم، صرف ایک جرم، اس کی آج ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے روزے کو بچانا ہے، اپنی نمازوں، تہجدوں، روزوں اور صدقات و خیرات، یہ دین کے اندر، دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، یہ زکات، یہ سارے کو بچانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے حدیث کیا ہے کہ لا يدخل الجنہ، اللہ کی جنت میں قاطع، وفی روایت اخرى، دوسری روایت میں آتا ہے قاطع رحیم، رحم، صلہ رحمی، رشتہ داری کا یاد نہ کرنے والا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، فرمایا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جتنا بڑا کوئی عابد گزاری کیوں نہ۔ میرا خیال بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم، میں صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہا تھا، کتاب البر والصلہ، آپ اپنے موبائل پہ کھولیں، وہ نکالیں صلہ رحمی کا چیپٹر، کتاب الصلہ تھی، میں حیران ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرامین لے کر آئے ہیں اور فرمایا ہماری اصلاح کے لیے، فرمایا کہ لما خلق اللہ خلقا، جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، رحم، رشتہ داری کو بھی پیدا کیا، ساری مخلوقات میں سے فقامت الرحیم، جب رشتہ داری کو بنایا، رحم کو، فآخذت، یہ کھڑی ہوئی رشتہ داری، اور حدیث میں آتا ہے رحمان اس اللہ رب العزت کے دامن کو اس نے پکڑ لیا، رشتہ داری نے، یہ رشتہ داری کہتی ہے جن بندوں میں اللہ تو مجھے بھیج رہا ہے وہ تو مجھے کاٹیں گے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں وہ تو مجھے کاٹ کے رکھ دیں گے،
اللہ رب العزت نے فرمایا اما ترضین او صلہ رحمی اور رشتے داری، کیا تو راضی نہیں ہے کہ من وصلت کی، جو تجھے ملائے گا، وصلت ہوں میں اس پر اپنی رحمت نشاور کر دوں گا، ومن قطع کی اور جو تجھے کاٹے گا، غور کیجیے، جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا، جو رشتے داری کا حیا نہیں کرے گا، قطعتہ میں رب رحمان اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ذرا اپنے دامن میں سے تھوڑا سا دیکھیں اور اپنے آپ کی گریبان میں جھانکی، توجہ فرمائیں، کہیں میرا روزہ قیامت کے دن لٹک نہ جائے، نماز نہ لٹک جائے، یہ صدقات و خیرات، یہ تہجدیں رائے کا نہ چلی جائے۔ اللہ تجھے میں ملاؤں گا، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، کیا مطلب میں اس پر اپنی رحمت نشاور کروں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے لے کر شروع دن سے، او جب سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کی اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رحم، یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ایک پرندے کی شکل میں لٹکی ہوئی، تقول من وصلنی وصلہ اللہ، کہتی ہے اللہ جو مجھے ملائے، جو میرا حیا کرے تو اس کو اپنی رحمتوں میں لے لے، اور جو مجھے کاٹ دے اے میرے اللہ تو اس کو تباہ کر دے، اس کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے۔ اور یاد رکھیے خاندانوں کے خاندان اللہ کی قسم کاٹ گئے اس زمین پر، نہ باپ کے رشتے داروں کا حیا، نہ ماں کے رشتے داروں کا حیا، پھر اللہ نے بھی ان کو کاٹا۔ اللہ کو کاٹنے کے بڑے طریقے آتے ہیں، بیٹے نے باپ کو کاٹ کے رکھ دیا، سنتے ہو نا واقعات، یہی وجہ ہے جو رشتہ داری کا حیا نہ کرتا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بیٹی نے ماں کو کاٹ کے رکھ دیا، ماں نے بیٹی کو کاٹ کے رکھ دیا، بھائی کو کاٹ رہا ہے، کوئی باپ کو کاٹ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کو، اس کا حیا بھی کیا، رشتہ داری کو ملایا نہیں، اللہ ہمیں کاٹ رہا ہے۔ اللہ ادھار نہیں رکھا، جو صلہ رحمی نہیں ملائے گا اس کو نقد سزا ملے گی۔ یاد رکھ، جو یہ کام نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حیا نہیں کرتا، باپ کی طرف سے رشتہ داروں کا حیا نہیں کرتا، ماں کی طرف سے رشتہ داروں کا حیا نہیں کرتا، اللہ ادھار نہیں رکھتا، اس کو تباہ و برباد کر کے نقد دیتا ہے، نقد۔ نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، جب بھی مکے والوں کے بارے میں کوئی مشورہ ہوتا تو آپ نرمی اختیار کرتے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب بھی آپ فرماتے ہیں صحابہ اقرار کی بات کرتے ہیں، رسول انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، جب مکے والوں کی بات ہوتی اللہ کے نبی محبوب میں نرم ہو جاتے۔ اور صحیح بخاری میں تو حدیث ہے، عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا بلند آواز سے خطبہ دیا، بلند آواز سے بھی، اتنی آواز کہ کوئی میرا صحابی اس خطبے سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیو ان ولی اللہ، میرا دوست اللہ ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی میرا دوست ہے، اللہ والے بھی میرے دوست ہیں، اللہ میرا دوست ہے۔ اگر میرے دل میں کسی سے پیار ہے تو یاد رکھنا اس پیار کا مستحق صرف اللہ ہے، اور اس پیار کا مستحق اللہ کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والے مومنین ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کافر سے میں محبت نہیں کرتا، مکے والے کافر ضرور ہیں، جہاں تک میرے خونی رشتے دار، میرے مکے والے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا تعلق ہے نا، تو سنو انہم آل ابی، یہ میرے باپ کے رشتے دار ہیں، میرے باپ کے خاندان ہیں، میرے باپ کے عزیز و اقارب ہیں، اس لیے میں نرمی کرتا ہوں۔ پتا چلا اگر رشتے دار کافر بھی ہے، اس سے ایک تو رشتے داری ہے نا، رحم کی رشتے داری، پاسداری کرے، کافر کو بھی رشتے دار کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔
یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام۔ فرمایا رشتے دار کافر بھی ہو مجھ پر اور آپ پر اس کا ایک حق رشتے داری کا بھی ہے، آپ اس حق کو نبھاتے تھے۔ فرمایا انہم آل ابی، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے مکے والے، میرے سیابیوں پریشان نہ ہوا کرو، میں تو اس رشتے داری کو جس کو اللہ نے بنایا تھا اس کی سامنے رکھتے ہوئے میں نرمی اختیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج غور کیجیے، آپ باپ کی طرف سے اگر کوئی رشتہ دار ہے نا، باپ کی طرف سے اگر کوئی دوست، یہاں تک باپ کے دوست اور باپ کے تعلق والے، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، میں تو حیران ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار ہے، سر پر پگڑی ہے، اور ایک دیہاتی عربی نظر آیا اور اس سے پوچھا، اس دیہاتی کو کہنے لگے، عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ الست ابن فلان ابن فلان، تو فلان بن فلان کا بیٹا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا، ہاں ابن عمر میں فلان کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، اپنا گدھا سواری والا جو وہ استعمال کرتے تھے اس دیہاتی کو دیا اور اس بیٹوں کو دیا اور فرمایا ارکب ھذا، اور میرے بھائی اس گدھے کے اوپر سوار ہو، والعمامۃ، اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ دیہاتی تو تھوڑی موٹی چیزوں میں، ہلکی پھلکی چیزوں میں راضی ہو جایا کرتے ہیں، انہیں سواری دے دی اور تو نے اتنی عزت دی کہ اپنے سر کی پگڑی اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ کے الفاظ سنیے، اسلام کی باتیں سنیں، اصل دین کی روح کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، دوسرے لفظوں سے سمجھیے، اسلام روزے دار سے کیا چاہتا ہے، اسلام نمازی سے کیا چاہتا ہے، اسلام صدقات و خیرات دینے والے سے کیا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، یقول، آپ فرماتے ہیں ان من اقل صلۃ الرجل اهل ود ابیہ بعد ان یولی، باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جتنے بھی متعلقہ ہیں، باپ کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں، اس کے کوئی رشتے دار ہیں، باپ کے ساتھ اگر کوئی جڑنے والا کوئی دوست ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی، انسان کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو یہ نیکی ہے کہ بندہ اپنے باپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَاهُ، اس دیہاتی کا باپ کَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، یہ تو میرے باپ عمر کا دوست۔ توجہ کر، غور کیجئے، یہ میرے باپ کا کیا تھا؟ دوست تھا۔ یہاں تک ہے باپ سے جڑنے والے، باپ سے متعلقہ، باپ کے خاندان سے، باپ سے جو جڑ گیا، اسلام نے اس کو قیمتی بنا دیا۔ یاد رکھیے، یہ تربیت ہے میری اور آپ کی، یہ تربیت ہے میری اور آپ کی، مسلمانوں کی، یہ اسلام نے تربیت کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں بڑا عجیب سسٹم ہے، بڑی عجیب صورتحال ہے، یوسف سے بڑھ کر کسی پر ظلم ہوا تھا، بتائیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کے پاس علیحدگی ہو جائے 2 منٹ کے لیے، وہ کلابیں بلا دیتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، یہ میرا رشتہ دار ایسے میرے ساتھ کرتا ہے۔ اور مجھے بتا، یوسف نبی سے بڑھ کر بھی کسی پر ظلم ہوا تھا، اور اس کو بھائیوں نے، خون نے، رشتہ داروں نے، مجھے میں آپ کو بتاؤں، جو عزت والا ہوتا ہے نا، جتنا کوئی عزت والا ہوتا ہے اس کو اتنا کام کیا جاتا ہے، اس کو رشتہ دار کام کرتے ہیں، اس کو عزیز و کام کرتے ہیں۔ جب اس بھائی کو، یوسف کو، اب بچہ ہے، بچہ باپ سے جدا کر دیا، یعقوب سے جدا کر دیا، علیہ السلام یوسف کو اٹھایا، رات کی تاریکی میں کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس سے بڑا ظلم تاریخ نے دیکھا ہے۔ ساری رات کنویں میں یوسف روتا رہا، ادھر ساری رات یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں روتا رہا۔ اب کیا ہوا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، اگر ظلم ہو جائے، ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، میرے رشتہ دار نے مجھ پر ظلم کیا،
میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسے کیا، ایسے کرتا کرتا یہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ نے یوسف نبی کا واقعہ سنا دیا، فرمایا جاؤ میرے یوسف علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ سیرت پڑھ حضرت یوسف کی، ابھی بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، خونی رشتہ دار ہے۔ اگلے دن آئے گا تو ایک کافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خون سے نکالا۔ بھائیوں نے کہا او محترم میرے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا کلام ہے، ہمیں اس کی قیمت دو۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ یوسف تیرے صبر پہ قربان جاؤں، اور یوسف او بچے اس وقت جب بچے تھے، تیرے صبر تیرے تحمل پہ برداشت جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بیچنے والے میرے بھائی ہیں، یہ بھی نہیں کہا، چلے گئے پیٹتے بکاتے اور شاہی خاندان کے غلام بن گئے۔ وہاں سے آئے جیل میں چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یہ یوسف گھروں سے بے گھر کیا ہوا یوسف شاہی خاندان سے، شاہی محلات سے نکال کر اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ کئی سال رہا یوسف، لیکن یوسف تیرے اوپر قربان جاؤں، تو نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا کہ میں کون ہوں، میری داستان کیا تھی، میرے ساتھ کیا ہوا، میرے خونی رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا۔ نہیں نہیں نہیں، آج پھر میں نے آپ کو کہا ہے اللہ ادھار نہیں کرتا جو صلہ رحمی کا حیا نہیں کرتا، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نقد کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا آگے چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں جب سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی بھائی آج آ گئے ہیں۔ ایک وقت آیا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، وہ بھائی قحط پڑ گیا، قحط، اور جو رشتہ داری کا حیا نہیں کرتا اللہ اس کے گھر کا آٹا بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جو رشتہ داری کا حیا نہیں کرتا اللہ اس کے دانے ختم کر دیتا ہے۔ آدھے وہ یعقوب چھوٹے چھوٹے بچے جب قحط سے وہ بلک رہے تھے، کہا جو میرے بیٹو سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ وہ بڑا رحیم دل ہے، وہ خیال کرے گا، جاؤ ہلکی پھلکی پوری لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، اللہ لے کے آ جاؤ۔ بھائی وہاں پہ پہنچے بڑے افتخار کے ساتھ، وہاں پہ پہنچے، جو بھی داخل ہوئے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا او تو میرے بھائی آ گئے، یہ میرے بھائی آ گئے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے مار مار کر کنویں میں پھینکا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ اللہ اکبر، اعلان کر دیا وہ کہ یہ شاہی مہمان ہے۔ اللہ بھائیوں کو شاہی مہمانوں جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جاؤ تو تھوڑی دیر بعد نا فرمایا ان کی بوریاں بھر دو، غلے سے بھر دو۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر پر غلام پیسے لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام حیران، یہ چند کھوٹے سکے کہ میرے بھائیوں نے مجھے ان سکوں کے بدلے اس دنیا کی گدیا دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو بیچ دیا تھا۔ کتنے بھوک کے مارے ہوئے بھائی آج بادشاہ بھائی کے سامنے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ رشتہ داری کا حیا کر، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے رزق چاہیے رشتہ داری کا حیا کر۔ اگر تو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے دو کام کر لے، دو کام ہوں گے، رشتہ داری کو تم میں لاؤ، آج ہی فون کر اپنے رشتہ دار سے، اللہ کی قسم اللہ تیری جسم کی ساری بیماریاں ختم کر دے گا اور تیری عمر میں اضافہ کر دے گا، اللہ برکتوں سے نوازے گا۔ اب دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ پھر آ گئے، دوبارہ پھر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں کہہ دیا علمت ما فعلت بیوسف، جانتے ہو قرآن داسا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے ہو؟ سوچا بہت، آنکھیں پتھرا گئی، انت یوسف، بس تو یوسف ہے؟ ہاں بڑے تحمل اور برداشت سے کہا تھا انا یوسف، میں یوسف ہوں، هذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کمرے لگ پڑے، زیادتیاں کرنے والے، ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے آج کانپ رہے ہیں۔
پتا نہیں ہمارا بھائی کیا کرتا ہے، ایک کپڑے کا بدلہ دے سکتا ہے؟ بتایا تھا ایک کپڑے کا۔ میں نے کہا بھائیو پریشان نہ ہو، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارا بھائی تم پر مہربان ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، میں اللہ سے بھی دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے اس ظلم کو معاف کر دے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے رشتہ داری قائم کرنا، یہ ہے حیا قائم کرنا۔ اللہ رشتہ داری کا حیا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان علی قرابت، صحیح مسلم میں بڑی عجیب حدیث، ان علی قرابت، اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر، اسیرہم، میں اسے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں رشتہ داری میں رہتا ہوں، ویقطعونی، اور وہ کاٹ کر دیتے ہیں، واحسن الیہم، میں اسے نیکی کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ بدسلوکی مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھ سے کاٹتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، میرے رشتہ دار کہتے ہیں تو ساڑھے واسطے مرے گا، اسی تیرے واسطے مرے، مرنا جینا ختم۔ سوچ اپنے اسلام کو، یہ قطع تلقی کرنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے جنازے پہ بھی یہاں تجھے پتا چلے گا جب موت آئی نا، قبر کے اندر جائے گا، پھر پتا چلے گا میرے جنازے میں نہیں نا، تو میرے واسطے مر گیا، میں تیرے واسطے مر گیا، تیری طبیعت یا میری طبیعت ٹھیک کرے گا اللہ رب العزت۔ یہ صلہ رحمی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے، ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، اگر کوئی اس بات میں سچا ہے، صلہ رحمی بنانے میں، حیات رشتہ داری کا حیات کر دے، لئن کنت کما قلت، جیسے تو کہہ رہا ہے اگر اسی طرح ہے تو سن تجھے مبارک ہو، اور میرے سے امین تجھے مبارک۔ اٹھا صحیح مسلم، فرمایا کہ ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اللہ کی طرف سے مسلسل، اللہ کی طرف سے مسلسل تیرے ساتھ مدد ایک مدد کرنے والا اللہ مسلط کر دیتا ہے، تیری مدد مسلسل رب کرتا ہے۔ ما دمت علی ذالک، جب تک تو صلہ رحمی ملاتا رہے گا، جب تک تو یہ نہ بات کرے اچھا چلو یا تم مجھے سب پورا کر رہے، چلو یا تم کاٹ، میں بھی کاٹتا ہوں نا، میں تو کم ہاں، اگر ایسی بات نہ کرے، تو ان سے ملاتا رہے، تو ان سے جوڑتا رہے، تو سنو اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مدد چاہتے ہو اللہ کی تو آؤ صلہ رحمی ملائیں، قطع تلقیوں سے محفوظ ہو جائیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بیٹیوں کو تو سارے خیال کرتے ہیں، بیٹیوں سے سارے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی میری اپنے گھر چلی جائے تو اس کی سارے عزت کرے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو اپنے عزیز کو بلایا، فرمایا علی سل من قطعک، جو کہے نا تو میرے واسطے مریا میں تیرے واسطے مریا، علی تو نے یہ بات نہیں کرنی، تو نے جوڑنا ہے توڑنا نہیں۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تیری خوشی غمی کا خیال نہ رکھے، اور میرے علی تو نے کسی کی خوشی غمی نہیں چھوڑ دی۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور علی دنیا میں جو رشتہ دار ہیں انسان بستے ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار فرشتہ نہیں، جبریل نہیں، اسرائیل نہیں، میکائیل نہیں، ہزاروں کھربوں فرشتے رشتہ دار نہیں۔ اگر تیرا میرا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن جب ظلم ہو جائے کسی انسان کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، پھر معاف کر لیں، معافی والا جذبہ حاصل کیجیے، اللہ کے نصیب فرمائے۔ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام پر ظلم کی داستان، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر جو اللہ کے ہاں عزیز ہے، جس کی اللہ کے ہاں عظمت ہے، اللہ کی قسم اس کو دکھ دیا گیا، اپنوں نے بھی دکھ دیا، بیگانوں نے بھی دکھ دیا۔ آج میرے نبی کو ستا کے کوئی ایسا مکے کا مجھے چوک بتاؤ اور جس چوک پہ محمد کریم پر پتھر نہ برسے ہو، ایسا چوک مجھے بتاؤ جس چوک پہ پیغمبر کی جسم
میں اطہر سے خون نہ نکلا ہو۔ نبی علیہ السلام آخر تھک ہار کر آج مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پیغمبر جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے آپ کی ایک نظر اللہ کے گھر بیت اللہ پر، اور بیت اللہ میں محمد تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میرا بچپن تیرے اندر گزرا، میری جوانی تیرے پاس گزری، اب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا اپنے وطن کی محبت پوچھنا چاہتے ہو تو کسی پردیسی سے پوچھ، جاؤ وطن سے جو بے وطن ہے ان سے پوچھو وطن کی کتنی قدر ہے۔ آج اللہ کے نبی بیت اللہ کو دیکھ کر چھم چھم آنسو بہا رہے چلے گئے۔ ایک چند تھوڑے عرصہ بعد کچھ سالوں بعد آج میرا پیغمبر، میرا حبیب نبی، اللہ کے نبی امام الانبیاء مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے، صحابہ کی تلواریں چمک رہی ہیں۔ ایک صحابی نے نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی کرنے کا دن ہے۔ صحابہ کرام تڑپائے ہوئے تھے، ان کو چھلنی کیا ہوا تھا۔ آج طاقت ہے، آج تلواریں ہیں، آج فوج ہے، آج سپہ سالار محمد کریم بھی موجود ہے، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو موجود ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی فرمایا میرے ٹھہرو، حوصلہ کرو، حوصلہ صبر کرو، مجھے بھی پتا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو قتل کر دیا، اور بیٹیوں کا جرم کون معاف کرتا ہے؟ طلاق ہی ہو جائے نا، طلاق سب کہتے ہیں دادا صاحب میرے گھر میں نہیں آنا۔ عجیب اسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں نا جنہوں نے میرے چچا کی بوٹیاں کر دی۔ آپ نے فرمایا او مکہ والو، آج سارے قیدی بن کر کھڑے ہیں، مکہ والو ادھر آؤ، آج محمد کریم تمہیں جج بنانا چاہتا ہے، بتاؤ مجھے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سارے مطلب کہتے ہیں، ایک سردار بولا سائڈ پہ کہتا ہے کریم بن کریم، کریم بن کریم، او کریم آپ کے بیٹے کریم، ہم تم سے کرم کی امید لگائے ہوئے، کرم کی۔ اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے مکے والوں اور میرے عزیز و کرم اللہ، تمہاری مثال میری مثال یوسف اور اس کے بھائیوں کی مثال کی طرح ہے۔ بھائیوں نے یوسف پر بھی کبھی نہیں کی تھی، ظلم کی داستانیں رقم کرتی تھی، تم نے بھی میرے ساتھ ظلم اس سے بڑھ کر کیا جیسے ظلم حضرت یوسف پر ہوا تھا، لیکن میں اسی طرح برتاؤ کروں گا جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، اپنے اسلام کی خیر منا، اپنے روزے کی خیر منا، اپنی عبادت کی حفاظت کر۔ یہ جانے والے دنیا چھوڑنے والے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ آجا دل کو نرم کر لے میرے پیارے بھائی، میری ماں، میری بہن، موت سے پہلے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ دن میں نے بھی دیکھنا ہے موت والا، وہ لمحہ آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ یہ کیا ہمارے جھگڑے ہیں؟ اتنا بڑا ہم پر یوسف جتنا ظلم تو نہیں نہ ہوا، اور میرے محبوب پیغمبر جتنا تو ہم پر ظلم نہیں نہ ہوا، اور ہماری کوئی بیٹی کا قاتل تو نہیں ہے نا، اور میرے بھائی کا کوئی قاتل تو نہیں ہے نا۔ آجا نبی علیہ السلام نے فرمایا تشریف علیکم اليوم، آج تمہارا محمد تم سے کوئی بدلہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مکہ والو تم اسلام قبول کر لو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کی بخش تمہیں مل جائے گی۔ اور کتنی جنگیں ہوئی، اتنی جنگوں میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تلوار کے طور پر جتنا اللہ کے نبی نے معاف کیا نا، سارا مکہ مسلمان۔ پڑھو تاریخ کی کتابیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے نا چھوٹے اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صلہ رحمی جو نا صلہ رحمی یہ بڑی عظیم نعمت ہے محترم بھائی، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اپنے باپ کے رشتہ داروں کا حیا کیجیے، اپنی ماں کے رشتہ داروں کا حیا کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ اٹھا لو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے موبائل فون کر، جو 10 سال سے تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، اگرچہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اس سے تعلقی لا تعلقی نہیں کرنی۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ اسلام کی پکار ہے۔ کوئی توڑے تو تم جوڑو، کوئی توڑے تو تم، کوئی یہ کہے تو میرے لیے میرا ہے تیرے لیے میرا سو نہیں، خبردار باز آ جا، رک جا، میں
تو نہیں کیسے کہوں گا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا ماں آیا ہے، تو میرے باپ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو میرے باپ جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی اس سے تیرا تعلق ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کتنے لوگ رگڑے جائیں گے، کتنے نمازی قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے، کتنے روزے دار ان کی چھالے وہ پریشان ہوں گے، ان کو سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، اللہ کی جنت میں قطع پالگی کرنے والا نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بیچ سے نہ رکھے، اختیار کرنے کی، زیارت کی، پاسداری کی، رشتہ داری کی حیات ہم سب کو نصیب فرما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما۔ ماہ رمضان 2026 کا ماہ رمضان، بڑی خوشی ہوئی مجھے جب پتا چلا کہ آج آخری روزہ جو ہے وہ جمعے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی بخشش فرما۔ محترم بھائیوں، سچی بات ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا کرداری کی حقیقت ہم اس بات سے ماننا چاہیے، کوئی ایک الگ داستان ہے کہ اتنی کمیاں رہ گئی، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا۔ اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا تفصیل رہنے کے حوالے سے، اگر کوئی نمازی ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اگر کوئی روزے دار ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اگر کوئی جناب صدقات و خیرات کرنے والا ہے، اخلاق و کردار کا مالک ہے، تو اس کی کبھی خدائی ہوگی سیدھا رہنے کے حوالے سے اس سے عرض ہے، اس سے مطلبانہ گزارش ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کافر بے بس ہو گیا کتاب کے سامنے، انہوں نے پتا ذہن میں آ کر کیا کہا، اب یہ تو ہمارے استاد کا بزرگوں کا دلیل نہ جواب نہ بن پڑا، کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ۔ دوسری بات کی کہتے ہیں کہ جناب یہ اس محمد نے سلسلے خاندانوں کے خاندان کاٹ کے رکھ دیے، بھائی سے ٹوٹ گیا، باپ کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کہ یہ قطع تعلقی کرتا ہے۔ دو مکے کے اندر باتیں پھیلائی تھی، دو کہ یہ گستاخ ہے ہمارے بزرگوں کا، بزرگوں کا نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری کہا اس کی وجہ سے نہ کسی کی ماں رہی، نہ کوئی بیٹی رہی، نہ کوئی خاندان رہا، نہ بھائی کا، بالکل سارے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میرے ساتھ دوستان کی بات حضرت عمر ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے جب اللہ کے نبی کے پاس میں آیا تو میں نے کہا کہ رسول آپ کس منہج کے لیے بھیجے گئے؟ آپ نے منہج سنایا، اللہ فرمایا او عمر ارسلت بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے زمین پر آخری نبی بنا کر، میں نے رشتہ داریوں کا ہلاک کرنے والا بنا کے بھیجا مجھے۔ اور دوسری بات وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب کہ میں بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پہ لگا دوں، یہ میری زندگی کا مقصد اور منہج ہے۔ اور دوسری بات میں رشتہ داریوں کا حیا کرنے والا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کا حیا نہیں کر سکتا تو دنیا میں کون شخص ہے جو رشتہ داری کا حیا کرے؟ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی آپ کی زندگی کا مقصد اور منہج۔ جیسے مشرک اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ان اللہ حرم، اللہ نے جنت کو مشرک پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، نمازی وہ روزے دار، وہ حاجی، وہ
صوفی صاحب، وہ بزرگ صاحب، وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب جو رشتہ داری کا حیا نہیں کرتا، اللہ نے اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اپنے 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 دیکھ رشتہ داروں کو ہم دیکھ تحفے بھیجے، اور آپ نے مجھے تحفے دیے، قاری صاحب کو تحفے دیے، خطیب صاحب کو تحفے دیے۔ اللہ کے بندو، جتنا وہ رشتہ دار ہے اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کبھی تحفہ نہ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، فرماؤ میری امت کی عورتوں، میری صحابیات، میری امت سے تعلق رکھنے والی صدقہ کر دو، اللہ کی جہنم سے آزاد ہو جاؤ۔ ایک عورت گھر میں دوڑ کر گئی، اس کا سونا پڑا ہوا تھا، سونا، اس نے سونا اٹھایا، رشتے دار کہنے لگے ماں جی اس کے تو ہم مستحق ہیں، آپ اس کو جمع کروا رہے ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تک یہ بات چلی گئی، آپ نے فرمایا او بی بی اگر تو محمد کے بیت المال میں اس کو تو جمع کروائے گی تو تجھے ایک اجر ملے گا، اگر تو اپنے رشتے داروں کی اس کو تقسیم کر دے گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اتنا جھگڑا، سارا رشتے دار بیگانوں سے، دوستوں سے بڑے برپے جا رہے ہیں، جھگڑے کے لیے رشتے دار ہے، جھگڑے کے لیے اس کے ماموں ہیں، جھگڑے کے لیے اس کے والدین کی طرف سے جو رشتے دار ہیں، باپ کی طرف سے چچے تائی، سارے وہ رہ گئے۔ دیکھ، نظر، بصیرت کی نظر سے دیکھ، میرے خاندان میں غریب کون ہے، میں اس کا سب اس کو صدقہ دوں، اس کا خیال کروں، تیرے اوپر فرض ہے۔ یہ صلہ رحمی اسلام نے ترک کیا ہے۔ اللہ سے دعا کر کے یا رب العالمین کلیہ طیب کی رحمت سے معاف فرما دے، یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے، یا رب العالمین اس روزے چاند نظر آنے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما، یا رب العالمین بالکل تیری کا داری اور میں معاف فرما۔ اللہ تجھ کو معافی کو پسند کرتا ہے، تیرے نبی نے کہا جو مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہر اس چیز کو تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تجھ سے تیرے محبوب پیغمبر محمد علیہ السلام نے سوال کیا۔ اللہ ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں تجھ سے جس سے تیرے پیارے پیغمبر حبیب علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی۔ اے اللہ ہماری آخرت کا سفر آسان فرما دے، ہمارے ملک کے حالات، امت مسلمہ کے حالات آسان درست فرما دے، امت مسلمہ کی بہت اور سارا کی شکنجے سے آزاد فرما، متحدی اتحاد کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہر سے پہلے جتنے مسلمان بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو معاف فرما۔ حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب کے درگاہ بلند فرما، اگر رحم سے کمی خدائی اس کو معاف فرما۔ یہ بزرگ ہمارے سجاد صاحب اللہ ان کو بھی معاف فرما، ہمارے صابر بزرگ صاحب ان کو بھی اللہ معاف فرما۔ جو مسجدوں سے جڑے ہوئے اور دنیا سے چلے گئے اللہ ان کا یہ صدقہ کرے پودا جو لگایا وہ بھی رحمت سے اس کو قبول فرما کے ان کی قیامت والے دن جنت کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ کی بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، ہر قسم کی پریشانی ہمارے سامنے کس چیز کا تذکرہ ہے ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ تجھ سے تیری طرف سے تیرے رحم کے طلبگار ہے، تیری جنت کے طلبگار ہے، جہنم اور قبر کی ماروں سے بچنے کی طلبگار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمیں جہاں ہم نے جانا ہے وہ قبر ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو ہمارے پہلے گئے ہیں رشتہ دار ان سب کی قبروں کو پورا فرما دے اور ہم سب پر رحم فرما دے، اور ہمیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ یہ موت آئے تو ایمان پر، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔